السلام علیکم۔ ہم اپنا اگلا رکوع دیکھتے ہیں، سورہ بقرہ کا ہے جی، یہ 32 رکوع 32واں رکوع اور آیت ہے 243۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان کی طرف جو، علم کیا نہیں تارا آپ نے دیکھا، الا طرف، الذین ان کی لوگوں کی طرف، خرجوا نکل گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوف اور تھے وہ ہزاروں، حذر الموت بچنے کے لیے موت سے، فقال لہم اللہ پس کہا اللہ نے انہیں، موتوا مر جاؤ، ثم احیاکم پھر اس نے زندہ کیا انہیں، ان اللہ بے شک اللہ لذو فضل البتہ بہت فضل والا ہے، علی الناس اوپر لوگوں کے، ولکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ، لا یشکرون وہ شکر نہیں کرتے۔ یہ آیت ہے، اس میں ایک پرانی جو حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک بہت پرانا قبیلہ تھا، زرون نامی یا ازرات نامی بھی اس کا بتاتے ہیں، جو وہاں پہ طاعون کے خوف سے بھاگے تھے، لیکن وہ راستے میں وہ مر گئے سارے کے سارے اللہ کے حکم سے۔ پھر وہاں پہ ایک اللہ کے نبی کا گزر ہوا اللہ کے حکم سے، جن کا نام ابن کثیر میں خرقیل آتا ہے، تو ان کو حکم ہوا کہ اس قوم کے زندہ ہونے کی دعا کریں۔ انہوں نے دعا کی اور اس پر وہ قوم زندہ ہوئے دوبارہ، واللہ عالم۔ بہرحال یہ ہسٹری ہے، لیکن جو اگر اس آیت کی جو ہے، اگر ہم اس کی تفسیر دیکھیں اس کے لفظی مطلب کے مطابق بھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ایسے لوگ کو، ایسا گروہ کو دیکھا تھا جو اپنے گھروں سے خوف کے موت کے خوف سے جو ہے وہ نکل گئے تھے، موت سے بچنے کے لیے وہ نکل گئے تھے، لیکن وہ پھر ان کو موت آئی تو اللہ نے پھر ان کو زندہ کیا، ان کو یہ باور کرانے کے لیے کہ اگر تمہارا وقت مقرر ہے تو تم اس موت سے بچ نہیں سکتے، اور اللہ قادر ہے مار کر دوبارہ زندہ کرنے پہ۔ اس کی تفسیر میں ایک حدیث وہ بھی آتی ہے جو کووڈ کے دنوں میں ہم بڑی سنتے بھی رہے ہیں، ٹی وی پہ بھی آتی رہی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بستی میں وبا پھیل جائے اور تو تم وہاں نہ جاؤ، لیکن اگر تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے نہ نکلو، اور اللہ سے جو ہے وہ بہتری کی اور اچھے وقت کی امید رکھو۔ تو اس وقت اگر اس وبا سے آپ مر جاتے ہو تو آپ شہید ہو، اور اگر آپ بچ جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو غازی کا درجہ دیتا ہے آپ کو۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو موت کے خوف سے بھاگنا ہے وہ آپ کو فیض نہیں دیتا، ٹھیک ہے، یہاں پہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں پر فضل فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے والا نہیں ہے، لیکن جو لوگ ہیں، انسان ہیں، وہ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی وبا یا بیماری پھیلتی ہے اور اس میں کوئی موت ہو جاتی ہے کسی کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا درجہ دے دیتا ہے، اتنا بڑا درجہ، اور اگر جو بچ جاتا ہے تو اس کے لیے صحت اور زندگی اور غازی کا درجہ ہے، وہ بھی بہت بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنے بندے پر احسان کرتا ہے، اللہ جو ہے اپنے بندے پر اپنا فضل فرماتا ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور لڑو، جہاد کرو، جنگ کرو اللہ کی راہ میں، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ کہ اللہ سمیع علیم بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ من ذا الذی کون ہے جو، یقرض اللہ قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا قرض حسنا یا اچھا قرض، فیضاعفہ پس وہ بڑھا دے گا اسے، لہو اس کے لیے، اضعافا کثیرہ کئی گنا زیادہ بڑھانا، واللہ یقبض اور اللہ تنگ دست کرتا ہے، وَیَبْسُطُ اور وہ کشادگی عطا کرتا ہے، وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے اپنے بندوں کو ایک جہاد کا حکم دیا ہے اللہ کی راہ میں، اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جب یہ بات آیت پڑھ کے سنائی تو صحابی آئے تو ان کہا کہ اللہ جو ہے وہ ہم سے قرض مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تو ان کے پاس ایک بہت پیارا باغ تھا جس میں کھجوروں کے درخت تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے انہیں ان سے باغ پہ لے گئے، تو ان کا یہ میں نے اللہ کو دے دیا، اللہ کو میں نے یہ قرض دے دیا یہ باغ، اور اپنی بیوی بچوں کو اس باغ سے باہر بلا لیا کہ میں نے یہ باغ اللہ کے نام پر وقف کر دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کو باغ تو نہیں چاہیے ہوتا، اللہ تعالیٰ کو تو نیتیں چاہیے ہوتی ہیں، ہوتا کیا ہے وہ جو اس کا پھل ہوتا تھا وہ اللہ کے بندوں میں، غریبوں میں بانٹ دیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اپنے اوپر کسی کا احسان نہیں لیتا، اللہ تو خود احسان کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر
بہت زیادہ بڑھا چڑھا، اضافاً کثیرہ کہ لاکھوں گنا بھی، حدیثوں میں آتا ہے کہ کئی لاکھ گنا بھی اللہ بڑھا دیتا ہے۔ اضافاً کثیرہ کی جو تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی لاکھ گنا بھی اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر تو واپس کرتا ہے۔ اور جو اللہ ہی ہے جو تنگی کرنے پر بھی قادر ہے اور وہ کشادگی کرنے پر بھی قادر ہے، اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ الم تری الی الملائی، کیا علم تارا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الملائی طرف سرداروں کے، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اس قالوا لنبی جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے، لہم ابعث لنا کہ وہ مقرر کریں ہمارے لیے، مالکن بادشاہ، نقاتل ہم لڑیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اس قالوا لنبی جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے، لہم ابعث لنا کہ وہ نبی کے لیے کہ وہ مقرر کر دیں ہمارے لیے بادشاہ تاکہ ہم لڑیں اللہ کی راہ میں، قالا انہوں نے کہا، ان نبی نے کہا، حل عصیتم کیا امید ہے کہ تم سے، ان کتبہ اگر فرض کر دیا جائے، علیکم القتال تم پر قتال لڑنا، اللہ تقاتلوا کہ نہ تم لڑو گے، قالو انہوں نے کہا یعنی بنی اسرائیل نے کہا، بنی اسرائیل کے سرداروں نے، وما لنا کیا ہے ہمیں، اللہ نقاتلا کہ نہ ہم لڑیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا اور تحقیق ہم نکال دیے گئے، من دیارنا اپنے گھروں سے، و ابنائنا اور اپنے بیٹوں سے، فلما کتب علیہم القتال پھر جب فرض کیا گیا ان پر قتال جنگ کرنا، تولوا تو وہ پھر گئے، وہ منہ پھیر گئے، الا قلیلا مگر تھوڑے، منہم ان میں سے، واللہ علیم اور اللہ بہت جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو۔ یہ آیت ہے یہاں پہ واقعہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا حضرت موسیٰ کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصہ تو بنی اسرائیل توحید پر قائم رہے، لیکن پھر وہ دوبارہ شرک میں پڑ گئے، دوبارہ وہ برائیوں میں پڑ گئے، جس کی وجہ سے جو ارد گرد کے جو دوسرے کفار تھے وہ ان کے اوپر غالب آئے، جو ان سے بادشاہت تھی، نبوت تھی، وہ چھن گئی، جو تھی وہ ان میں جو تھے وہ نبی اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے جوک در جوک، ان میں کافی نبی آتے رہے، کیونکہ 1,24,000 پیغمبر آئے۔ اور یہ جو آیت ہے یہ حضرت داؤد کے وقت کی آیت جو ہے، یہ اس آیت میں جو ذکر ہو رہا ہے وہ حضرت داؤد کے وقت کا ذکر ہو رہا ہے تقریباً، اور جو یہاں پہ جن نبی کا ذکر ہے ان کا نام شمون علیہ السلام ہے، اور ان میں اور حضرت موسیٰ میں کہتے ہیں 1000 سال کا فرق تھا تقریباً، اور جو ہے یہ جو ہے اس دوران جو یہ جو 1000 سال تھے اس میں جو بنی اسرائیل تھے ان میں کئی انبیاء آئے، لیکن وہ ان کو جھٹلاتے رہے، ان کو قتل تک کرتے رہے، ان کے ساتھ سرکشیاں کرتے رہے، تو جو ہے اس کے بعد جو تھے جب وہ دھتکارے گئے، ان سے جو ان کا ایک تابوت سکینہ تھا جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے جو تھے کچھ سامان ہوتا تھا جس کو اپنے لیے باعث برکت سمجھتے تھے اور نبوت کی نشانی سمجھتے تھے، عزت کی نشانی سمجھتے تھے، وہ بھی ان سے چھن گیا۔ تو پھر ان میں جب نبی ایک عورت ایک نسل جو باقی تھی وہ ان میں کہتے ہیں ایک عورت تھی جن کے ہاں حضرت شمون پیدا ہوئے، جن کو پھر اللہ کے حکم سے نبوت عطا ہوئی، تو ان سے جو تھی بنی اسرائیل نے کہا کہ اب ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم جو ہے ہم لڑیں جو ہے جا کے۔ تو جو نبی تھے وہ جانتے تھے بنی اسرائیل کے جو تھے ان کی حرکات کو کہ کس طرح نبیوں کو جھٹلاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا امید ہے تم سے، کہ کیا جو ہے تم سے گمان ہے کہ تم جو ہو تم پر جنگ فرض کی جائے گی اور تم جو ہو وہ منہ نہیں پھیرو گے اس سے اور تم باقی لڑنے چلے جاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہیں لڑیں گے، ہمیں تو ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمارے بیٹوں سے نکال دیا گیا، یعنی ہماری بیٹے اولادیں ہم سے چھین لی گئی، تو ہم کیوں نہیں جنگ کریں گے، تو آپ ہمارے لیے جو ہے نا ایک بادشاہ مقرر کریں۔ تو لیکن ہوا وہی جو نبی نے ان کو کہا تھا کہ جب فرض کیا گیا ان کے اوپر لڑنا، تو وہ جو تھے جب بادشاہ مقرر کر دی انہوں نے اور ان پہ فرض کر دیا گیا لڑنا، تو وہ منہ پھیر گئے ان میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے ظالموں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ وقال لهم نبیہم اور کہا انہیں ان کے نبی نے، یعنی حضرت شمون کی بات ہو رہی کہ جب انہیں کہا ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ، قد بعث لکم تحقیق مبعوث کیا ہے تمہارے لیے، طالوت کو مالکن بادشاہ، قالو انہوں نے کہا، بنی اسرائیل نے کہا، انا یکونو کیسے ہو سکتی ہے، لہ الملک اس کے لیے بادشاہت، یعنی طالوت کے لیے بادشاہت، علینا ہم پر، ونحن احق بالملک ابھی کہ حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے، منہ اس سے، ولم یؤتی سعۃ
اور نہیں وہ دیا گیا، ولم اور نہیں یوتا وہ دیا گیا، یعنی طالوت کی بات ہو رہی ہے کہ طالوت کو اللہ کے حکم سے حضرت شمعون نے جو ان پر بادشاہ مقرر کیا تھا، تو یہودیوں نے جو ان پہ اعتراض لگا دی، کیونکہ جو طالوت تھا وہ ان کے شاہی خاندان سے نہیں تھا، وہ لشکر میں سے ایک آدمی تھا، اور جو اس کو بادشاہ مقرر کیا گیا، تو یہ بنی اسرائیل نے کہا کہ جو ہے وہ ہم زیادہ حقدار ہے بادشاہت کے، جن میں ان میں نسل در نسل جن میں جو تھی وہ خان کی خاندانی نشانیاں راستے چلتی آ رہی تھیں، اور جن کے پاس مال و دولت تھی، تو انہوں نے کہا ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے۔ اور یہ جو ہے حضرت طالوت کے بارے میں کہا ولم یوتا ساعتن، اور نہیں وہ دیا گیا وسعت من المالی، مال سے، یعنی پیسہ نہیں ہے اس کے پاس۔ قالا فرمایا حضرت شمعون نے ان اللہ اصطفاہ، بے شک اللہ نے چن لیا ہے اسے، علیکم تم پر، وزادہ اور زیادہ کیا ہے اسے، بسطتاً زیادہ دی ہے اسے، بسطتاً وسعت یعنی بساط، یہ اس کی جو بساط ہے زیادہ دی ہے اسے، فی العلم علم میں، والجسمی اور جسم میں، واللہ یؤتی اور اللہ دیتا ہے ملکہ بادشاہت اپنی، من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ بہت وسعت والا اور بہت علم والا ہے۔ یہاں پہ جو ہے بتا رہے ہیں کہ جب حضرت شمعون نے ان کے اوپر طالوت کو مقرر کیا بادشاہ، تو انہوں نے پہلے اس پہ سب سے پہلے اعتراض لگایا کہ وہ تو ہم پہ بادشاہت کا حق نہیں رکھتا، ہم زیادہ حقدار ہے بادشاہت کی، کیونکہ مال و متاع ہمارے پاس ہے، تو وہ جو ہے وہ تو مال و متاع والا نہیں ہے۔ تو اس آیت میں ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو بادشاہ مقرر ہونا چاہیے کسی بھی قوم کے اوپر، یا جو سردار مقرر ہونا چاہیے یا خلیفہ مقرر ہونا چاہیے، اس کا ایک سٹینڈرڈ کرائٹیریا بتا دیا گیا کہ وہ زیادہ ہو بساط میں، علم کے معاملے میں اور جسم کے معاملے میں، یعنی طاقتور انسان ہو اور علم والا انسان ہو، وہ قابل ہوتا ہے حکومت کے، نہ کہ کوئی مال و دولت والا نا اہل انسان۔ اور اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور بہت جاننے والا ہے۔ وقال لہم اور کہا انہیں نبیہم ان کے نبی علیہ السلام نے، ان آیت ملکی ہی بے شک نشانی اس کی بادشاہت کی، ایاتیکم التابوت یہ کہ آئے گا تمہارے پاس تابوت، فیہ اس میں سکینۃ من ربکم سکونت ہے تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترکا اور باقیات ہیں اس کی اس میں سے جو چھوڑ گئے، تارکا چھوڑ گئے، آل موسیٰ آل موسیٰ و آل ہارون اور آل ہارون، تحملہ اٹھائے ہوں گے اسے، یعنی اس تابوت کو، تحملہ الملائکہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اسے فرشتے، یعنی جو حضرت شمعون تھے انہوں نے بتایا کہ جو یہ طالوت ہے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی جو نشانی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ تمہارے پاس تابوت سکینہ جو ہے وہ واپس آ جائے گا، جو ان سے جنگوں میں ان سے چھن گیا ہوا تھا تابوت سکینہ، وہ انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا، اور وہ ان کے پاس واقعی واپس آ گیا۔ ان فی ذالک بے شک بے شک اس میں لآیتن البتہ نشانیاں ہیں، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مومنین اگر ہو تم مومن۔ یہ ہسٹری کا ایک واقعہ ہے، اس میں سارا حضرت موسیٰ کے بعد جو ہے وقت آیا تھا، اس میں ایک نبی ان میں مقرر ہوئے تھے حضرت شمعون علیہ السلام، جنہوں نے جو ہے پھر ان پر جو ہے ان سے بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہمارے لیے اب بادشاہ مقرر کریں، کیونکہ ان کو تو اپنی جو تھی بادشاہت سے ہی پیار تھا، ان کو تو اپنی سلطنتوں سے ہی پیار تھا، انہیں یہ تھا کہ ہم بس جن لوگوں کے ہم پہ کفار نے جنگیں کر کے ہم سے جو کچھ چھین لیا ہے زمینیں وغیرہ وہ ہم واپس حاصل کر سکیں، تو انہوں نے بادشاہ کی جو ہے وہ ان سے فرمائش کی، وہ جب بادشاہ مقرر کیا گیا تو اس پہ انہوں نے اعتراض لگا دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ جو ہے تمہارے پاس تابوت سکینہ واپس آ جائے گا، اور بہرحال ایسا ہی ہوا، ان کو تابوت سکینہ واپس مل گیا، اور ایک بار پھر جو ہے بنی اسرائیل کے پاس جو ہے وہ بادشاہت آ گئی۔ باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کی سمجھ آئی ہو تو لائک کر دیا کریں، اور اگر کوئی سوال ہو تو پلیز کمنٹ میں پوچھ لیا کریں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔